اج دا جڑی میں گفتگو عرض کرنی ہے وہ حضور دی ختم نبوت دا ایک پہلو میں عرض کرنا ہے. تے عزیزم عباس صاحب نے کہا سی بھی تسی میلاد وچ ایتھے نہیں ساؤ تے کچھ حضور دا میلاد بھی سنانا ہے. تو میں ختم نبوت دا جڑا موضوع ہے وہ مکمل میں ایک نشست کی عرض نہیں کر سکتا. البتہ ایک پہلو حضور دی ختم نبوت دا وہ تمہیں سنانا ہے کہ وہ عنوان ہے سمجھو کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے آخری نبی کیوں نے. حکمت کی اللہ تعالیٰ نے پیدا سرکار کو کیتا سب تو پہلے سارے نبیاں تو پیدا کیتا سرکار کو پہلے کہ بھیجیا سارے نبیاں تو پیچھے. کیوں جی ہوئی ایمان ہے نا ساڈا عقیدہ ہوئی ہے کہ حضور سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ دی سب تو پہلی مخلوق حضور رحمت للعالمین سب تو پہلا جنہوں اللہ نے خلق کیتا ہے. اللہ نا خالق تے جنہوں بنائے وہ ہوندی مخلوق جنہوں پیدا کیتا جائے وہ بھی مخلوق تے پیدا کرنے والا خالق. ساڈا عقیدہ ہے کہ خالق تے اللہ ہی ہے. ذرے تو لے کے آفتاب تک دا خالق تے اللہ ہی ہے. لیکن اللہ نے جدو خلق کیتا سی تے پیدائش کا عمل جدو جاری کیتا تھا تے سب تو پہلا اللہ نے بنایا کی تھی. یہ حدیثاں تو ثابت ہے کہ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کملی والے دا نور پیدا فرمایا. یہ تو ساڈا ایمان ہے نا ساڈا عقیدہ بھی. سونا مشکات شریف کی حدیث ایک حدیث مشکات نبی پاک دے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں حضور کے سوال کیتا اے لفظ سنیو حدیث سے. جابر نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی یا رسول اللہ مینوں خبر دو مینوں دسو اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل کل الاشیاء. یا رسول اللہ مینوں دسو اللہ تعالی نے ہر شے تو پہلا کیڑی شے پیدا فرمائی. ان اول خلقہ اللہ تعالی اول شے پہلی شے کیڑی تھی جنوں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. تے حضور مینوں خبر دیو دسو. معلوم ہوا صحابی دا ایک ایمان سی کہ ساڈا رسول بے خبر نہیں. جڑا خبردار ہوئے وہی دستا ہے نا. یا رسول اللہ خبر دو ان اول شیء سب تو پہلی چیز کیڑی سی. انہاں کو حضور دا جواب سنیو. نبی پاک نے فرمایا یا جابر اے لفظ یا جابر اے جابر ان اللہ خلقا اللہ نے پیدا کیتا قبل کل اشیاء ساریاں شیواں نالوں پہلا ہر شے تو پہلا اللہ نے خلق کیتا پیدا فرمایا. ان اللہ خلقا قبل کل الاشیاء ہر شے تو پہلا اللہ نے پیدا فرمایا نور نبی کا من نور ہی نور نبی کا من نور ہی. جابر اللہ تعالیٰ نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دے نور پیدا فرمایا. قابل غور نے لفظ نور نبی کا تیرے نبی دا نور چاہیے تیسی نا حضور فرما دے نوری اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا. فرمایا تیرے نبی دا نور. محدثاں دی شرح کی تھی کملی والے نو پتہ سی کہ پوچھن والا چاہتا یہ وے کہ حضور جواب دین کہ اللہ نے میرے نور نو پہلا پیدا فرمایا. انہیں پوچھے ہی تھا پوچھن والا پہلے ہی ذہنی طور سے تیار ہے کہ کاش کملی والے شمس و قمر کا نام نہ لین اپنا نام لین کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا عاشق ہے جدے سینے وچ میرے اول ہون دی تمنا میں ہور کسے دا نبی نہیں سب تو پہلا اسے دا ہی نبی ہاں. جڑا مینوں پہلا منتا ہے میں وہ ہی نبی ہاں.
تے جڑے جز بز کرتے ہیں شک و شبے چ پہنتے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے پہلا قلم بنایا سی، اللہ نے فلاں جی، حضور نے فرمایا میں انہوں کا کی لگنا، میں تے نبی انہوں کا وا جڑے میرے پہلا ہی پہلا تصور کر دیں۔ یا جابر ان اللہ خلق قبل کل اشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت، اے لفظ مشکات ہے، ولم یکن فی ذلک الوقت، جدوں اللہ نے مینوں پیدا کیتا سی اس ویلے کچھ بھی نہیں سی، لم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا عرش ولا فرش ولا کرسی۔ جابر جدو میرا نور پیدا کیتا سی رب نے، ادو کرسی تے عرش تے فرش تے لوح تے قلم تے کرسی تے جنت تے جہنم کچھ بھی نہیں سی، یا خدا سی یا نور مصطفیٰ سی۔ مشکات کی ثابت ہوا، پتہ ہے چلیا کہ اللہ پاک نے ہر شے تو پہلا میرے مصطفیٰ کی نورانیت کو پیدا فرمایا۔ یہ اول نے نا حضور بھیجیا پچھوں، بنایا سارے تو پہلا تے بھیجیا سارے نبیاں تو، یہ حکمت کی حضور پہلے نبی کیوں نہیں بنے، آخری کیوں نہیں؟ سنو یہ جڑے بزرگوں نے کچھ خوبصورت گلاں لکھیاں نے، حضور دے آخری نبی ہون دی حکمت، خاتم المرسلین کیوں نے حضور؟ تو پہلی وجہ، پہلی حکمت وہ یہ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو۔ یہ مولانا ظفر علی خان صاحب وزیر آباد والے، یہ انہوں نے شور آفاق نعت کا شعر، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ حکمت فرمانے نے اخیر وچ کیوں آئے؟ فرمانے نے وہ وجہ ہے کہ حضور نے جامع الصفات، یہ بھی امت کا عقیدہ ہے نسل در نسل، سیدنا صدیق اکبر کو لے کے ہون تک امت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہڑیاں شاناں اللہ نے 1,24,000 نبیاں نو دتیاں سن، انہاں دی پنڈ بن کے اللہ تعالیٰ نے کلے کملی والے نو بھیجا۔ حضور وچ سارے جلوے، حضور جامع الصفات میں، حضور مجموعہ کمالات میں، سب نبیاں دے معجزے اللہ نے جمع کر کے حضور نو بھیجا۔ سنو سیدنا علی کا ایک نعتیہ شعر، حضرت علی، سیدنا علی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو فضیلت دیتی، معجزہ دیتا ہے ہر نبی۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی نو جڑی اللہ نے فضیلت دیتی ہے، اللہ نے وہ جمع کر کے تنہا محمد عربی نو عطا فرمایا۔ اچھا فرمانے حضور آخری نبی کیوں نے؟ فرمایا نبی پاک نے مجموعہ کمالات، حضور نے میزان الانبیاء، نبیاں دا میزان، سارے نبیاں دے کمالات حضور وچ نے۔ فرمانے نے یہ اصولی چیز ہے، اصولی چیز ہے، جڑا میزان ہوتا ہے نا، میزان وہ ہوتا ہے بعد میں،
میزان ہمیشہ لاسٹ ہوتا ہے، فرسٹ نہیں کدی ہوا۔ مثلا مثال میں عرض کرنا، جلال الدین رومی فرماتے ہیں بھائی تسی کچھ رقم لکھ دیو نا، رقم دے دو جی، پہلا 10، پھر وہ تھلے تسا لکھیا 20، پھر تسا لکھیا 30، وہ تھلے تسا لکھیا 40، پھر تسا لکیر کٹ کے وہ جڑیاں اتنے رقم لکھیاں سن وہ ٹوٹل جدو کیتا کہ تھلے لکھیا 100۔ کیوں جی کوئی اصول ہے نا۔ ہوں کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کالکولیٹر چ ضرب چلتی، ہوں تو پہاڑے بھی ختم ہو گئے ہیں نا، لیکن پرانی گل ہے کہ جدو ٹوٹل کیتا جائے کہ رقم پہلا ہوں نے، ٹوٹل ہوں بعد میں، پہلا 10، پھر 20، پھر تھلے 30، پھر تھلے 40، تے لکیر مار کے تھلے لکھ دے 100۔ تے مانا کی ہوتا ہے؟ مانا ہوتا ہے کہ جڑا 100 ہے نا، یہ ایک بھی ہے، یہ 2 بھی ہے، یہ 3 بھی، یہ 10 بھی ہے، یہ 20 بھی ہے، 99 تک جتنے بھی ہندسے نے یہ یہ سارے دا مجموعہ ہے، سارے کٹھے کرو تو 100 بنتا ہے۔ کیوں نہیں خمان ہے نا؟ سارے کٹھے کرو تو 100 بنتا ہے۔ یہ جڑا 100 ہے یہ ایک بھی ہے، یہ 2 بھی ہے، یہ 3 بھی ہے، یہ 99 بھی ہے۔ یہ سارے دا ٹوٹل ہے، یہ سارے دا مجموعہ ہے۔ رومی نے آخیا کہ اللہ تعالی نے نبی بھیجے، آدم، نوح، یحییٰ، الیاس، ابراہیم، موسیٰ، یہ نبوت دیا رقم لکھدیاں تھلے ماری ختم نبوت کی لکیر کہ اللہ نے کیتا ٹوٹل، وہ نام رکھیا محمد، وہ نام رکھیا محمد۔ یہ جڑا 100 ہے نا، یہ ایک بھی ہے، یہ 99 بھی ہے، یہ 50 بھی ہے۔ جدو تصا آخیا محمد، یہ آدم بھی ہے، یہ عیسیٰ بھی ہے، یہ موسیٰ بھی ہے، یہ یوسف بھی ہے۔ جتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو عطا کیتے سن، وہ کٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو عطا فرمایا۔ یہ جڑا ٹوٹل ہوئے وہ لاسٹ کی ہوتا ہے نا، جڑا میزان ہوتا ہے پیچھے۔ اللہ کی رحمت نے فرمایا محبوبہ سارے نبی تیرے کمال کی جھلک نے، تمہیں جامع کمالات تے جڑا ٹوٹل ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ اسی 1,24,000 نبیاں نو پہلا بھیجاں گے، پیچھے محمد مصطفیٰ نو بھیجاں گے۔ ایک گل، دوسری گل یہ کہ وہ امت بڑی خوش نصیب ہے جس امت کو یہ رسول ملیا کہ دل والے آخیا جن نے کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا، انہیں موسیٰ دا کلمہ بھی پڑھ لیا، انہیں عیسیٰ دا کلمہ بھی پڑھ لیا، انہیں ابراہیم دا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ایک کملی والے دا کلمہ کی پڑھیا؟ 1,24,000 نبیوں دا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جڑا اسلام نسل در نسل چلیا، امت محمد کلمہ پڑھ کے اس اسلام کی تجدید کر دی چلی گا۔ فرمایا محبوبہ تینوں پچھوں بھیجنا ہے، تمہیں ٹوٹل۔ اور ایک گل جڑی گزارش ہے، حضور آخر میں کیوں آئے، وہ حکمت تسی خود بھی تسلیم کرو گے، جڑی سمجھ میں آؤں۔ حکمت یہ اصولی گل ہے کہ جڑا ہوئے نا مہمان خصوصی، کیوں نہیں، جڑا مہمان خصوصی ہوں وہ آندا ہی اخیر میں، جڑا خاص خاص مہمان ہوئے وہ پچھوں ہی آتے ہیں۔ مہمان خصوصی ہمیشہ، سنو ایک راضی کی گل سنو، فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ ساری مخلوقات میں اللہ تعالی نے جڑا درجہ انسان نو عطا کیتا ہے وہ فرشتیاں نو بھی نہیں دیتا۔ یہ اشرف المخلوقات بنایا، یہ اشرف المخلوقات، فرشتیاں نو بھی یہ درجہ نہیں جڑا انسان نو۔ یہ فرمانے نے ویکھ لو، چانے دا نوکر ہے، سورج ساڈا نوکر، ہوا ساڈی نوکر، پانی ساڈا خادم، کھیتیاں ساڈیاں نوکر،
پہاڑ ساڈے چاکر، جتنی کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے پیدا فرمائی. فرمانے نے دیکھ لو انسان اشرف المخلوقات. ہوا اللہ نے پہلا بنا دیتی، سورج پہلے پیدا کیتا، چند پہلا پیدا کیتا، موسم پہلا پیدا کیتے، آب و ہواواں پہلا پیدا کیتیاں. ایک چند سورج ستارے لوح قلم جنت جہنم سارے پیدا، فرشتے بھی پہلے پیدا کیتے، جنات کو بھی پہلے پیدا کیتا. ساری مخلوق پیدا کر کے تے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان نو پیدا فرمایا. میں انسانہ تو مہمان خصوصی، یہ سارا کچھ تیرے واسطے. تو بھائی میں منطقی گل عرض کراں، اگر دنیا میں انسان نہ رہن، فرض کرو انسان ختم ہو جان، کیوں جی ہوا کا کی نقصان ہے؟ انسان مک جان سورج کا کی جاتا ہے؟ انسان ختم ہو جان پانی کا کی نقصان ہے؟ انہوں کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ہوا مک جائے تو انسان کا نقصان ہے، یہ بغیر اسی زندہ نہیں رہ سکتے. پانی ختم ہو جائے سارا نقصان ہے، پانی کے بغیر اسی زندہ نہیں رہ سکتے. اگر سورج ختم ہو جائے تو سارا نقصان ہے، کیونکہ موسم گرمی سردی حرارت برودت یہ جتنا بھی نظام ہے سورج اتنے دار و مدار ہے. ایک کائنات دیا چیزاں مک جان ساڈا نقصان ہے، انسان مک جائے کسی کا نقصان نہیں. رومی نے آخیا وہ بھی معلوم ہے ہوں کہ چند واسطے نہیں، تو چند تیرے واسطے، سورج تیرے واسطے، پانی انسان تیرے واسطے، موسم تیرے واسطے، کھیتیاں تیرے واسطے، سبزیاں تیرے واسطے، پیداوار تیرے واسطے، آکسیجن تیرے واسطے، یہ جتنا بھی نظام شمسی ہے تیرے واسطے میں. لیکن تم چند واسطے نہیں، تم سورج واسطے نہیں، تم ہواواں واسطے نہیں، تم آکسیجن واسطے نہیں، ساری کائنات تیرے واسطے میں، تم خدا واسطے، تو اللہ سب کچھ تیرا نوکر، سب کچھ تیرا نوکر، تو اللہ کا نوکر. تو انہاں چیزاں واسطے نہیں، یہ چیزاں تیرے واسطے، یہ تیریاں نوکر. مہمان خصوصی آنے نے بعد میں. دیکھو ایک مثال عرض کراں، کسی گھر شادی ہوئے، شادی ہوتی آنے گلیاں صاف کرو، چونا بچھاؤ، برات آنی ہے، لاڑے آنے، لاڑے نے گلیاں صاف کرو، چراغاں کرو، لائٹنگ کرو، شامیانے لاؤ، نائی بلاؤ دیگاں واسطے، برتن کٹھے کرو، کراکری لیاؤ. کیوں جناب انتظام ہوتے ہیں نا، جمعدار آ جاتے ہیں کہتے ہیں گلیاں صاف کرو جی، چونا بکھیرے صفائی کی جا رہی، گلی صاف کرو. کیوں؟ اس گھر میں لاڑے آنا، لاڑے نے آنا، جمعدار آ کے گلیاں صاف کر رہے ہیں، کراکری والے آ کے شامیانے لاندے پے نے، بجلی والے آ کے لائٹنگ کرتے پے نے، کارڈ کھپے نے، کارڈ دعوت نامے چاچے بھیجو، تائے بھیجو، برادری بھی تقسیم کرو، فلانی تاریخ نو آئو. کی ہے سارے گھر لاڑے آنے، لاڑے جنج آنی ہے، بارات آنی ہے، سارے مہمان کٹھے ہو رہے ہیں، چاچے تائے پھوپھیاں ماسیاں کٹھیاں ہو رہی ہیں، گلیاں سج رہی ہیں، شامیانے لگتے پے نے. کدے نہیں؟ برات آنی ہے، سارے ویڑے میں لاڑا آنا ہے. میں تو پوچھنا کدی تصا ویخیا کہ لاڑا آپ ہی آ جائے پہلے تے آ کے آخے بھائی گلی صاف کرو اصا آنا ہے؟ لاڑا آ کے اپنے شامیانے آتا ہوئے، لاڑا آ کے نائیاں اتنے کنٹرول کرتا ہوئے، یہ اصول کے خلاف ہے. جڑا مہمان خصوصی ہوئے وہ تیاریاں پہلا ہوتی نے، مہمان بعد میں آتے. اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ سونے محبوبہ ساری کائنات میں تیرے جشن میں برات بنائی ہے، برات میں زمیناں دیا دریاں بچھا چھڑیاں نے، میں چند سورج دیا روشنیاں لا چھڑیاں نے، میں گلستانہ تے باغاں دیا کندیلاں لا کے تے گلدستے بنا کے پہاڑ پیدا کیتے، میں باغ پیدا کیتے، میں چند سورج پیدا کیتا،
میں تاریاں دی چراغاں کیتی ہے، تاریاں دی چراغاں، سورج دی روشنی لائی ہے، اے ساری کائنات ایک جنج جنج، ساری کائنات کی میں جنج لائی ہے، میلہ لایا، رونق لائی ہے، زمین دیاں دریاں بچ گئیاں، آسمان دے تمبو لگ گئے، رب تعالیٰ نے تاریاں دیاں کندیلاں لا کے چراغاں کر دیتی، اے ساری دنیا جنج ہے کہ ربا لاڑا کون ہے؟ لاڑا محمد رسول اللہ ہے۔ تکبیر، لاڑا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ مہمان خصوصی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ مطلب کوئی پیر صاحب ایویں خطابت دی گل کر کے سنا چڑی جے، سنو۔ والارض فرشناہا، قرآن یہ ترجمہ ہے اساں زمین دی دری بچھا چھڑی، قرآن دی ہے والارض فرشناہا، اساں زمین دی دری بچھا چھڑی۔ اچھا، والسماء بنا، کہ اساں آسمان دا تمبو لا چھڑیا، دری زمین دی تمبو آسمان دا، کہ اے جڑے تارے نے، سنو قرآن دی آیت، اللہ فرمانے نے لقد انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے آسمان دنیا کو چراغاں کر کے زینت دے دی، چراغاں، مصابیح، مصباح کہندے نے چراغ، مصابیح دی جمع چراغاں، اساں تاریاں دی کیتی ہے چراغاں، زمین دی بچھائی ہے دری، آسمان دے لائے نے تمبو، اساں باغاں دے لائے نے گلدستے، تے پہاڑیاں بھی بنائی، یا اللہ جشن کیتا کیوں ہوئی؟ اللہ فرماندا لو لا کا لما خلقت الرحمہ، محبوبہ لاڑیا جے تو نہ ہوتا تے اسی کائنات ہی پیدا نہ کرتے، تے لاڑا پھر میرے حضور لاڑے نے نا۔ سنے شیر مولا محمد علی ظہوری صاحب کا شعر ہے، ایک مصرع والد صاحب کا، ایک مصرع ظہوری صاحب کا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یہ ظہوری صاحب کا مصرع ہے۔ یوں تو سارے نبی، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، حق تعالیٰ نے دولہا بنایا تجھے اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے۔ حضور لاڑے کائنات جنجے، ہوں ایمان نال دسو جڑا مشروبات یا جڑے کھانے ملتے ہیں، ایمان نال دسو صدقہ کدا ہوندا ہے؟ لاڑے دا ہی ہوندا ہے۔ جے لاڑا نہ ہوندا تے دیگاں پکدیاں، لاڑا نہ ہوندا تے مٹھے چول ونڈے جاندے، لاڑا نہ ہوندا تے مٹھائیاں دے ڈبے ونڈے جاندے، وہ جڑا لاڑا ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ کہ وچ ایک براتی آ کے نہیں جی نہیں، وچ لاڑے دا کی دخل ہے؟ اسی سدھیاں گھر والے کو کچھ لینا، لاڑے دا پیو اسی تے وہ لینا ہے، تے دل والے آخن گے اج دے دن جو کچھ بھی ملنا ہے یہ لاڑے دا صدقہ ہی ملنا ہے، یہ بھی مہمان خصوصی۔ تے اللہ پاک بھی فرماندا رازق تے میں وا، رزق میں دینا وا، لاڑا کملی والا رازق میں وا، جن نے کچھ لینا میرے کو سیدھا نہ آئے گنبد خضرا جا کے منگے، خیرات لاڑے دی، صدقہ لاڑے دا ہے۔ لاڑے آؤندے نے بعد وچ، ایک حکمت، دوجی حکمت سنو، قرآن دستا ہے کہ 1,24,000 نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کا نام خان بنا کر سنو قرآن دستا ہے، سارے نبی قرآن دستا ہے آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ تک 1,24,000 نبی دنیا میں آئے،
اللہ تعالی دی توحید دا ذکر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ 1,26,000 نبی اللہ دی توحید دا ذکر کرتے رہے نے۔ کہ کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، تاریخاں پڑھ کے دیکھ لو، کہ بائبل اٹھا کے دیکھ لو، توراتاں زبوراں پڑھ کے دیکھ لو، 1,26,000 نبی کلمہ پڑھاندے نے اپنا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ہر نبی کلمہ اپنا پڑھاندا، امتاں کلمے پڑھ دیاں نے، پر نبی امتاں کٹھیاں کر کے کہندے نے، او امتو تسی کلمہ ساڈا پڑھدے ہو، اسی کلمہ محمد دا پڑھدے ہاں۔ ہر نبی دا کلمہ سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول، نبی دا اپنا کلمہ سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی آئے دنیا میں، اللہ نے فرمایا جا آدم پہلا جاؤ ہاں دنیا سے، جدو توبہ قبول ہونی ہے وہ ہونی ہے محمد کا صدقہ۔ توبہ جدو قبول ہونی، پڑھو تاریخاں چ لکھا ہے آدم علیہ السلام 300 سال 300 سال اللہ دیا تسبیحاں پڑھتے رہے، تسبیحاں، یا حی یا قیوم، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے۔ اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ 300 سال مفسر کہتے ہیں روندے رہے، دنیا میں جدوں ڈگے نے تو 300 سال روندے رہے، اللہ نے معافی نہیں دیتی۔ پر جدوں عرفات کی پہاڑی تے کھلو کے آدم علیہ السلام نے آخیا اللہم اغفر لی بحق محمد، یا اللہ تینوں پیارے محمد دا صدقہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معافی دیتی جائے۔ آواز آئی آدم مینوں قسم ہے اپنے ذوالجلال ہون دی، قسم ہے اپنی عزت و جبروت دی، کہ پہلے دن ہی دا واسطہ پاندا تینوں رونا بھی نہیں سی پینا، جا تینوں معاف کیتا۔ سنو حضرات، یہ حدیث ہے 300 سال رب رب اللہ 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 کرتے رہے تے معافی ملی نہ۔ ایک باری محمد آ گیا اللہ پاک نے معافی دی۔ سنو حضرات، تفسیر کی روایت ہے 950 سال عمر تھی آدم علیہ السلام، 950 سال، 300 سال پہ روندیاں لنگ گئی، جب معافی مل گئی پیچھے رہ گئے 650 سال۔ 300 سال اللہ اللہ کرتے رہے، پر جب معافی ملی نا محمد کا صدقہ، تے مفسر کہتے ہیں جدوں تک زندہ رہے نے حضور تے درود ہی پڑھتے رہے آدم علیہ السلام۔ گویا انہوں کی زندگی کا 2/3 حصہ حضور کے درود پڑھ کے گزر گیا۔ انہاں کہ کیسا پیارا رسول ہے جہاں نام تو گویا اللہ نے آخیا پڑھ درود میرے۔ ایک اور روایت سنو، نکاح ہوا نا جدو بی بی حوا نال آدم ہراں دا، حوا نو اللہ نے پیدا کیتا جنت میں، آدم علیہ السلام کھوئے کھوئے پریشان رہتے سن۔ اللہ نے دیکھا جنت بھی یہاں کا دل نہیں لگتا پیا، کلے کلم کلے، جنت بھی دل نہیں پیا لگتا۔ اللہ نے دل لان واسطے آدم علیہ السلام کی پسلی وچوں بی بی حوا پیدا فرمائی۔ یہ بائبل بھی یہ لفظ موجود ہے اور مشکات بھی پسلی وچوں بنایا، اکھ کھلی نہیں چلے کہ بی بی حوا نو ویکھیا، حضرت آدم کے دل وچ کون پیدا ہویا، کون محبت رغبت میلان۔ دل کیتا نا میں گل کرائیں تو لگ گئی ہم دل سے جیو جہ میں ہو جی یہ جس لیے گل کرن لگے کہ اتوں آواز آئی نہ آدم نکاح کے بغیر تینوں اجازت نہیں، نکاح کے بغیر اجازت نہیں۔ جبریل امین نے پڑھیا نکاح، اسرافیل و میکائیل بنے گواہ، تے آدم تے حوا دا جس لیے نکاح پڑھیا جان لگا تے جبریل نے عرض کی یا اللہ حق مہر کی لکھا، نکاح لگا پڑھان آدم تے حوا دا حق مہر، اتوں آواز آئی آدم کہو میرے یار کے درود پڑھ چھڑے۔ یہ حق مہر، یہ حق مہر ہے آدم تے حوا دے نکاح دا، درود پڑھ چھڑو۔
ایک تفصیلی روایت ہے، سنو، بڑی مزیدار روایت ہے۔ 950 سال ازدواجی زندگی میاں بیوی کی گزری ہے، مفسر کہتے ہیں ایک دن بھی خامن سے بیوی کا جھگڑا نہیں ہوا۔ یار عجیب گل ہے نا، عجیب گل ہے نا، ایک دن بھی خامن بیوی کا جھگڑا نہیں ہوا آدم دے حوا۔ 950 سالہ ازدواجی زندگی آدھے نا پانڈے نال پانڈا کھایا جاتا ہے، میاں بیوی ایویں ہستے ہستے لڑ پہ بعد میں، ہستے ہستے کھا پہ گل کچھ بھی نہیں ہوتی، لڑ پہ۔ 950 سال لڑائی نہیں ہوئی۔ فخر الدین راضی فرماتے نے 2 وجوہات سن۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بی بی حوا تے حضرت آدم دونوں کی سس کوئی نہیں تھی، نہ سس آدم علیہ السلام کی تھی نہ بی بی حوا، سس ہوتی تو لڑائی ہوتی ہے، دونوں کی سس کوئی نہیں تھی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ کہتے ہیں لڑائی تا نہیں ہوئی کہ ہر ویلے کملی والے سے درود پڑھتے جتنے درود ہوئے اتنے جھگڑے، وہ درود لڑائیاں مٹاتا ہے کہ سارے پاکستان درود سگوں لڑائیاں پوا ہے۔ کئی نے کیوں پڑھیا جی، اس ویلے کیوں پڑھیا جی؟ یہ درود پڑھتے رہے 650 سال، پر میں پڑھو درود پڑھو، میرے محبوب سے درود پڑھتے جاؤ۔ پڑھیا درود، اگوں آ گئے نوح علیہ السلام، جس لئے آیا طوفان، تے جدو بیڑی ہوئی تیار تے ویکھیا کہ انیاں وڈیاں لہراں نے جھوٹی پہاڑ دی چوٹی بھی غرق ہو گئی، تے کشتی جدوں لگی نہ لین ہچکولے، تے نوح علیہ السلام نے ویکھیا کہ سمندر دیاں لہراں نے کسے وقت بھی میری کشتی ڈول گئی تے بوندی ہو گئی تے ڈوب جاؤں گے۔ یا اللہ، یہ پتواں نال بھی سانبھی نہیں جا رہی، اینیاں ٹھلاں نے پانی دیا۔ آواز آئی طوفاناں وچ آپے کنارے آ جان گے، محمد تے درود پڑھو سارے۔ نوح علیہ السلام نے درود شروع کر دیا۔ پڑھو تفصیلات، درود مصطفیٰ نے نوح علیہ السلام کا بھی بیڑا پار کر دیا۔ حاجی صاحب نے، حاجی رفیق صاحب فرمائش ہوتی ہے، یہ نعت خانہ نو لوگ کہنے نے جی فلانی نعت پھر سناؤ، مولوی جی گل دوبارہ کرے وہ جی پرانی گلا سنا دے۔ ایک کدی کدی حاجی صاحب فرمائش کر دیں، فرمائش بھی نعت تھی کہ حضور دی رحمت عامہ جو بے نا بیڑا پار کر دی۔ اے آمینہ کے محجبی، تجھ سا نبی کوئی نہیں، اور بے مثل ہے تو بالیقین، یا رحمت للہ، یا رحمت گزارش ہے، خوبصورت اجتماع ہے، آواز کی یکسانی پیدا کرو کہ تصور گنبد خضرا۔ اللہ جانتا جی اس آنکھ کی بڑی طاقت ہے، کدی کدی میٹھو تے یار دا تصور نگاہ میں آ جائے، اکھاں میٹ کے گنبد خضرا سامنے کر کے سارے عرض کرو یا رحمت للعالمین، یا رحمت اے آمینہ کے محجبی، تجھ سا نبی کوئی نہیں، اور بے مثل ہے تو بالیقین، یا رحمت یا رسول اللہ، موسیٰ بھی تیرے مقتدی، صدقے اس امام کو جدے 1,26,000 مقتدی۔ موسیٰ، اچھا دیکھو مزے کی گل ہے، کیوں نہیں معراج والی راتی سارے نمازی حاضر سن، لینا بجیاں سن، قطاراں بجیاں سن، حضور پہلا آئے سن کے اخیر میں آئے سن، لاڑے آؤں ہی اخیر میں 1,26,000 نبیاں دیا قطاراں بجیاں نے تے وضو کر کے بیٹھے تے نبی پاک کا تصور لے کے بیٹھے نے معراج والی راتی۔
براتی سارے آ گئے کہ مسجد اقصا جدو سج گئی نبیاں دے نال 1,26,000 آ گئے. پھر انہاں دا امام تشریف لے آئے. یا رسول اللہ موسیٰ بھی تیرے مقتدی اور عیسیٰ بھی تیرے امتی اور جبریل تیرے خوشاتی یا رحمت جاؤ نبیو پڑھو درود رل کے پڑھو درود. نبیاں دیا قطاراں آ رہی نے پنڈاں وچ نبی بستیاں وچ نبی قوماں وچ نبی. فرمایا جاؤ کیوں جناب جڑا وڈا کو خاص مہمان ہوئے وہ اشتہار چھپتے ہیں نا فلانی تاریخ نو فلانی مسجد وچ فلانے حضرت صاحب تشریف لے آئے انجی انہیں اشتہار چھپ دے. پھر جی مسیتاں بھی اعلان کرو. اے میرے عزیز و محمد کا دستا سی کہ ابا جی نے پچھلا جمعہ پڑھایا ہے اس کو پچھلا جمعہ والد صاحب نے پڑھایا ہے. یہ جناب ایک دم آخیا مسیتاں جو اعلان کرو سلطان الواعظین آ رہے ہیں. پہلا لگتے ہیں اشتہار پھر ہوندیاں نے اناؤنسمنٹاں پھر رکشے اتنے سپیکر لا لا کے شہر دیا گلیاں میں پھر کے اعلان ہوتا ہے فلانی مسجد میں فلانے موضوع تے جلسہ ہو رہا ہے کہ فلانی شخصیت آ رہی ہے. کیوں جناب یہ ہوئی اصول ہے نا اعلان کیتے جاندے نے. اعلان اللہ کریم نے فرمایا میں کائنات کا میلہ لا چھڑیا ہے زمین دیا دریاں بچھا چھڑیاں آسمان دے تمبو لا دیتے تاریاں دیا کندیلاں سجا دیتیاں چند سورج ستارے چمکا دیتے میں گلشناں دیا مہکاں پیدا کر دیتیاں کہ رب کریم نے فرمایا جلسہ تیار ہے. ہوں نبیو جاؤ نبیو اعلان کرو اناؤنسمنٹ کرو اعلان کرو. سپیکر اس زمانے میں سپیکر کہتے ہیں بولن والیاں فرمایا جاؤ درود پڑھ کے اعلان کرو امتاں کٹھیاں کر کے اعلان کرو امتاں دے پھڑ لا کے اعلان کرو. دنیا والے جی خاطر میلہ لگیا ہے انہیں اجے آنا ہے انہیں آنا ہے. لاڑے آتے نے پچھوں اعلان پہلا ہوتے نے وزٹنگ کارڈ پہلا دیتے جاندے نے دعوت نامے پہلا دیتے جاندے نے لاڑے پچھوں آتے نے. رب نے فرمایا جاؤ نبیو میں تمہیں دعوت نامے کتاباں دے دینا اے صحیفے لے جاؤ اے توراتاں زبوراں لے جاؤ انہیں دعوت نامے امتاں کٹھیاں کر کے اعلان کرو لاڑے نے آنا ہے. ایک لاڑا آنا ہے 1,26,000 نبی اپنیاں امتاں کٹھیاں کر کے سنو ایک زبور شریف کی نعت سناواں. زبور مقدس یہ اردو اجے بھی یہ ترجمے موجود ہیں حالانکہ یہاں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جنہوں میں اجے بھی پتہ لگتا ہے آخر والا لاڑے کی گل پہ کرتا ہے. سنو زبور شریف. داؤد علیہ السلام اپنی امت نو کٹھیاں کر کے اللہ تعالیٰ دے حمد دے ترانے گاندیاں داؤد علیہ السلام اچانک پھر حضور دی نعت والا آ گئے. اور جملہ سنو زبور شریف کا. داؤد علیہ السلام فرمانے نے اب میں جاتا ہوں اسی آئے ہیں تے ٹر جانا ہے ہر نبی نے آنا تے ٹر جانا ہے. اب میں جاتا ہوں جن نبی آئے سن آئے تے چلے گئے انہوں دیا شریعتاں منسوخ ہو گئی انہوں دے قانون منسوخ ہو گئے انہوں دیا قانوناں وچ تبدیلیاں آ گئی. ہر نبی آیا تے چلا گیا میں بھی آیا تے میں بھی اٹھ جانا ہے. اب میں جاتا ہوں میرے بعد ایک وہ آئے گا وہ نام نہیں اشارہ کیتا ہے. وہ آئے گا جو ابد الآباد تک تم میں رہے گا. یہ مانا جڑا وہ آنا ہے نا وہ
انہیں آنا ہے تے پھر آ کے جانا نہیں، انہیں تھوڑے بچ رہنا، وہ جان واسطے نہیں آنا، وہ رہن واسطے آنا۔ ہر نبی آیا جان لئی، ہم تو مہمان ہیں جانے کے لیے آئے۔ ہر نبی جان واسطے آیا۔ داؤد کہندے نے میرے بعد وہ آئے گا جو ابد الآباد تک تم میں رہے گا۔ ایک دوسری گل سن، اگلی لائن، اس کے منہ سے، اس کے گلے سے رب بول رہا ہوگا۔ وہ زبان کھولے گا، زبان وہ بھی ہلنی ہے، بولے گا بچ رب۔ اے دو لائناں ضرور شریف چاہیے موجود۔ سنو اسی پوچھنے ہیں قرآن نو، اے اللہ دی کتاب کیڑا جڑا آیا تے وچ تے گیا نہیں، تے کون ہے جی زبان وچ رب بولدا سی؟ سنو قرآن میں دو آیا تے گیا نہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبیاں دا خاتم، نبیاں دی مور، نبیاں دی سجاوٹ، نبیاں دا سیوا، نبیاں دا مور لان والا۔ اللہ نے فرمایا اے اوے جڑا آیا تے ہونے نے جانا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا یہ منہ جو رب بولتا ہے، سنو قرآن پاک اللہ فرماتا ہے، رب کریم نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب اپنی خواہش نال نہیں بولتا، اپنی مرضی نال نہیں بولتا، اپنی خواہش نال نہیں بولتا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہو گے اے لب ایڈے ہلتے نے، مرضی نال نہیں بولتا، لب ایڈے ہلتے نے وچ رب کلام کردا۔ جڑی نعت ہوئی نا میرے مصطفیٰ دی، اور اگر جاؤ جی پڑھو درود حضور دے، جاؤ اعلان کرو، جاؤ نبی کو اعلان کرو آنا ہے، لاڑے نے آنا ہے۔ نبی اعلان کرتے گئے، سن ایک اور اعلان، زبور انجیل مقدس، انجیل مقدس سنو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ سنو۔ میرے کو جڑی انجیل ہے وہ امریکہ کا پرنٹ ہے، اسپوکن انگلش لیٹسٹ جڑی زبان ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمانے نے ناؤ آئی گو اوے دی لائٹ آف گاڈ کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، اب میں دور جاتا ہوں، دی لائٹ آف گاڈ، اللہ کی کرن، اللہ کی روشنی، اللہ کا نور، کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، پہاڑی سے نیچے اترنے والا ہے۔ اللہ کا نور پہاڑی سے نیچے اترتا ہے، کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین۔ اے جڑا جملہ ہے یہ غور سے کرو، اللہ کا نور، اے مسیح مریم نے آخیا جن آنا ہے وہ بھی اللہ کا نور۔ اصا قرآن کو پوچھا رب دیا کلاما کہڑے اللہ کا نور جی خبر حضرت عیسیٰ دیتی سی، تے قرآن پاک بول پیا، قرآن نے آخیا قد جاءکم من اللہ نور، من اللہ نور، رب ونو نور۔ بائبل نے آخیا دی لائٹ آف گاڈ، قرآن نے آخیا من اللہ نور، تے نبی دی ماں نے آخیا خرج منی نور، خرج منی نور۔ نبی پاک دی پاکا والی ماں کہندی جدوں نبی پاک پیدا ہوئے میرے وچوں نور نکلیا، میرے وچ نور خارج ہویا۔ دی لائٹ آف کمز ڈاؤن دا ماؤنٹین، پہاڑی سے نیچے اترتا ہے۔ ایمان نال دسو کیڑا سی جوگی جڑا پہاڑیوں اتر کے آیا؟ اور بلے شاہ جڑا کہ جوگی اتر پہاڑوں آیا، کہ لوگوں کو بھلیکھا پی گیا، اور جوگی اتر پہاڑوں آیا تے لوگوں کو بھلیکھا پی گیا۔ وہ پہاڑ تو اتر کے آن والا وہ ہوئی ہے جڑا 40 سال غارِ حرا جبل نور تے بیٹھ کے رب دا ذکر کرتا ہے۔ لاڑے آؤندے نے پچھوں،
یہ اصول ہے دنیا کا، کبھی نہیں ہوا بھی لاڑے. ویسے اج کل کے ماڈرن لاڑے جڑے نے یہ والد صاحب فرماندے نے کہ ایک منڈا آیا ابا جی کو ساڈے پنڈ کا کالج کا طالب علم سی. ہاں مولوی صاحب سنیا تھی میرا شادی جس سنیا نکاح بنا ہے بیٹا میں تیرا نکاح بنانا ہے. آدھا سنیا نکاح وہ کلمے شلمے بھی پڑھائے سمجھے نے. باجی نے آخیا ٹھیک ہے. آدھا پھر پلیز پلیز مینو کلمے نہیں آتے مینو پہلا ریہرسل کرا دو ریہرسل کرا دو تاکہ بیاہ والے دن کلمے بھول نہ جاواں. ابا جی نے انہوں ریہرسل کرائی. لاڑے آؤندے تے پچھوں ہی نے. دنیا دا اصول یہ دستا ہے جڑا مہمان خصوصی ہوے وہ پچھوں آؤں ہے. اللہ نے آخیا او 1,24,000 نبیو جاؤ امتاں کٹھیاں کر کر کے آن والے لاڑے دا اعلان کرو. آئے گا مہمان خصوصی آئے گا آنا ہے. ہر نبی نے حضور دا اعلان کیا. حضرت عیسیٰ دے لفظ سنو قرآن کہتا انہوں نے نام لے کے کہہ دیتا. نام اس واسطے لیا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آنا چونکہ حضور نے سی. پہلے نبیاں نے نام اس واسطے نہیں لیا کہ بچ بڑے اجے آنے سن. عیسیٰ کے بعد صرف حضور نے آنا سی لہذا انہیں حضور کا نام بھی لے لیا. اللہ قرآن فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بشارت دیتے ہوئے ایک رسول کی جو آنے والا ہے اور اس کا نام ہوگا احمد. جدوں دیگاں پک گئیاں تے جدوں محفلاں سج گئیاں جدوں اناؤنسمنٹاں ہو گئیاں جدوں درود پڑھے جا چکے 1,24,000 نبی اپنی امتاں کٹھیاں کر 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 کے جس نے حضور کا اعلان کر چکے کہ اللہ پاک نے سارے نبیاں دے اخیر وچ محمد عربی نو بھیج کہ دل والے کہتے ہیں کہ انج بھی ہر زبان کی ضرب المثل ہے. جدوں کسی کمال دی حد ہو جائے نا جو حد اگے اس کو کمال نہ ہوئے کی کہتے ہیں حد کر چڑی اور بندے حد بھی کر چڑی اس تو اگے ہے ہی کچھ نہیں. اور گل ہی مکا چھڑی جی گل ہی مکا چھڑی حد ہی کر چھڑی. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے 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 تے چھیکڑ وچ کملی والے نو بھیج کے رب نے حد ہی کر چھڑی. گل ہی مکا فرمایا یہ نالوں ود آ سکتا ہی کوئی نہیں یہ نالوں وڈا ہو سکتا ہی کوئی نہیں. ایسا حد کر چھڑی ہے. اللہ تعالیٰ دے کمال کی حد کوئی نہیں. انسانی ذہن کے مطابق کہہ رہے ہیں ساڈیاں ذہناں دے مطابق حد ہو گئی. اللہ کی تے حد بننا ہی کوئی نہیں. ساڈیاں ذہناں دے مطابق اللہ نے حد کر دیتی جدو جناب محمد مصطفیٰ یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رسول اللہ روندے ہسامن والیا اتے ڈبدے ترامن والیا یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا رحمت یا رحمت الحمدللہ. میں کیتا سی کہ پورے یورپ میں مسلمان ہر شہر میں ایک میلاد منا رہے ہیں کہ ایک ختم نبوت پہ جلسے کر رہے ہیں کیونکہ قادیانیاں کا زور ہے یورپ میں. کوئی لکھیا ہوندیاں ایک دیکھی دا سی اشتہار ایک گراموفون ریکارڈ دا منہ تے اگے ایک کتورا بیٹھا ہوتا سی کتورا تے تھلے لکھیا ہوندا سی ہز ماسٹرز وائس. ایک کتورا اپنے مالک دی آواز پہ سندا ہے جڑا گا رہا ہے وہ دا مالک ہے. ہز ماسٹرز وائس اے وہ آقا دی آواز. اے جڑا مرزا طاہر ہے تے قادیانی اے لندن وچ بیٹھ کے انٹرنیٹ تے جڑے بکواس کرتے ہیں اے ہز ماسٹرز وائس. اے وہ کتورا ہے جڑا اپنے آقا دی بولی پہ بولتا ہے انگریز دی بولی. تے جڑے کملی والے دے وفادار امتی نے وہ کہتے ہیں ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. ماں کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے بیوی کا رشتہ طلاقاں نال ٹوٹ جاتا ہے بھراواں دے رشتے ونڈاں تے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. کملی والے کا وہ رشتہ ہے جڑا قبر وچ بھی نہیں ٹوٹ سکتا. یہ رشتہ قبر تک جان والا رشتہ ہے.
سانو ہر رشتہ مسترد ہے. قادیانی پاویں پیو ہوے خدا نہ کرے، قادیانی پاویں ماں ہوے خدا نہ کرے، قادیانی پاویں بھرا ہوے خدا نہ کرے، کوئی بھی رشتہ ہوے اسی ٹھکر مار کے دنیا دے ٹوٹن والے رشتے توڑ دواں گے، کملی والے دا رشتہ نہیں توڑ. بے شک بے شک. اللہ پاک سے حضور دا وفادار رکھے. آمین. آپ ان کا وعدہ